پہلے تو آپ بتائیے آپ اس آرگیومنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ صاحب دیکھیے اتنا شور ہے کہ جناب وہ لیکن یہ بھی تو کہ جناب 45% ٹیکس ہو گیا, یہ تو بتائیں کن لوگوں پر ہوا ہے, ان پر جو کروڑ روپیہ سے زیادہ کماتے ہیں سال میں, تو یہ کوئی اتنے گئے گزرے لوگ تھوڑی ہیں, یہ دے سکتے ہیں جی, تو دینا, یہی تو بحث ہے ساری کہ جو زیادہ کماتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں. ایک تو یہ اصول ہوتا ہے نا کہ جتنا آپ 100 روپے جو بھی کماتا ہے جہاں سے بھی کماتا ہے اور سب پر سیم ٹیکس ہوتا ہے, ایک تو یہ اصول ہوتا, تو پھر بھی ایک آرگومنٹ ہوتا اور سب ایکسیپٹ کرتے ٹیکس ریٹ تو بہت زیادہ لیکن سب پر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو 100 روپے کماتا ہے اس پر بھی 40 یا 35% یا واٹ ایور اٹ از, اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی اور ریٹیلرز پر بھی یا سب پر. لیکن ایسا نہیں ہے. جو اٹیک ہے نا, جو وشس اٹیک ہے, وہ ہے اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس. اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس پر سب سے برا جو ٹیکس کا بھرمار ہوا ہے, ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی. اور ڈائریکٹ ٹیکسز تو جس طرح آپ نے کہا نا, ریٹ بھی بڑھا دیا, پھر اس کے اوپر سرچارج لگا دیا. سرچارج کا مطلب یہ ہوتا ہے پینلٹی, مطلب ایک تو وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں سرچارج بھی آپ دیں گے, تو بھائی آپ سیدھا سیدھا ٹیکس ریٹ زیادہ کر دیتے. بھائی اگر وہ 39.5% بنتا ہے فار ایگزامپل 35% والوں کا, اس پر 10% ہے, تو وائی آر یو ڈفرینشیٹنگ بٹوین انکم ٹیکس اینڈ سرچارج, پھر ٹیکس ہی کر دیتے. تو یہ ایک طرح سے, اور پھر جو باقی جو چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ ڈائریکٹلی, اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے, یہ جو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے, یہ ایک تو یہ ظاہر ہے جو آج کے رولرز ہیں ان کو کوئی اتنا پسند نہیں ہے, بیکاز اربن ایجوکیٹڈ جو ہیں وہ پی ایم ایل این یا پی 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 کو اتنا پسند نہیں کرتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک زیادہ انڈسٹریلسٹ اور وہ سب ہے, وہاں بجلی بجلی سستی کر دی, وہ انہوں نے اوکے کر دیا ہے کام. ریٹیلرز پر اس طرح سے زبردستی نہیں کیا. ایگریکلچر, اب دیکھیں نا, ایک پاکستان میں کتنے عرصے سے آپ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں, بجٹ پر بھی کیا, اکانومی پر بھی کیا کہ جی ایگریکلچر. اب جب وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوئے یا جتنے بھی وزیر خزانہ ہر صوبے کے کھڑے, تو وہ یہ تو ایکسپلین کرتے ہیں عوام کو کہ بھائی آپ جو سننا چاہتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں نہیں لگ سکتا ایگریکلچر ٹیکس, اور اس طرح سے نہیں لگ سکتا جس طرح سے لگنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے, اب اس کا جو اثر ہوگا نا, ایک تو پاکستان کی اکانومی برے طریقے سے شرنک کرے گی, جو بھرمار ہے ٹیکسز کی, اور ساتھ میں ابھی جولائی میں بجلی کے نرخ بڑھنے, آج سے گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو یہ جو تمام چیزوں کا جو اثر ہوگا, اور انکم ٹیکس اور دوسری چیزیں, اب ایک کوشچن, بجلی مزید کتنی مہنگی ہونی ہے ویسے ابھی, یہ ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں. ابھی میرا خیال ہے وہ تین ایک اس میں ہیں قسطیں. ایک تو وہ ہے جو پرماننٹ انکریز ہونی ہے, وہ تقریباً 20%, ہاں ٹوٹل ملا کے تقریباً 20% انکریز ہونی ہے. سو اگر 100 روپے کا بل آتا ہے آج جس پر لوگ چیخے مار رہے ہیں, تو 120 روپے کا آئے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم حکومت کو کہتے ہیں یار آپ بتا دیں, از دس دا لاسٹ ون, ابھی اگست میں یا سپتمبر میں آپ ایک اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ, منتھلی ایڈجسٹمنٹ, اینول ایڈجسٹمنٹ, مطلب لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کس مد میں ہم دیے چلے جا رہے ہیں. میں اگر 100 باتوں کی ایک بات پوچھ لوں میں آپ سے زبیر صاحب, بھائی ظاہر ہے ٹیکس لگانے کی تو کوئی جنرلی مخالفت اس لیے نہیں کرے گا کہ ظاہر ہے حکومت نے اگر ملک چلانا ہے تو بھائی یا قرض سے چلانا ہے یا ٹیکس کے پیسوں سے چلانا ہے تو ٹیکس لگائے. میں مخالفت کر رہا ہوں, نہیں میں مخالفت کر رہا ہوں, جملہ مکمل کر لوں پھر آپ بتائیے گا اگر پھر بھی آپ کا اوپینین. مخالفت اس چیز کی ہے کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ ٹیکس لگاتے وقت کوئی مساوات تو کریں, یہ تو نہ کریں کہ ایک طبقہ جس کو لگا رہے ہیں اس پہ آپ ہر سال ہر بجٹ میں جو ہے وہ ریٹ بڑھاتے جائیں, اور جو آزاد ہے وہ آزادی ہے, اس کو پہ کچھ نہیں کر رہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اگر آپ اس سے ایگری دیکھیں نا, اصل مسئلہ جی بتائیے, پہلے آپ بتائیے. ایک وسیم, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہونی چاہیے. کیوں زیادہ ہونی چاہیے؟ تاکہ جو آپ کے جو ریونیو ہے ٹیکس ریونیو کے تھرو, اور جو اخراجات ہیں اس کا گیپ کم سے کم ہو. یہی ہے نا. تو اس سال یہ جو ختم ہوا ہے جون 30 کو 30% ٹیکس میں اضافہ ہوا ٹیکس کلیکشن میں. اب جو یہ اگلا سال ہے جس کے لیے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں 40%, بلکہ 40% نہیں, نان ٹیکس ریونیو بھی اگر شامل کر لیں تو تقریباً 45%. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ بھرمار کے بعد آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو ڈفرنس ہے بٹوین اخراجات گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اور ریونیو, وہ اتنے کا اتنا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ اپنے اخراجات اگر کم کریں تو ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اگر آپ اخراجات کم کریں گے تو پاکستان آپ کو پھر قرضہ کم لینے کی ضرورت ہوگی. قرضہ کم لیں گے تو آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے, جو کہ اس سال فار ایگزامپل اس سال 10,000 ارب کے قریب ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے, اینڈ دیٹ ول بی مور دین دا ٹوٹل نیٹ فیڈرل ریونیو. اب اگر اس کا مطلب یہ ہے, جو کسی نے بڑی سمپل سی ایگزامپل دی تھی کہ پاکستان کی حکومت کو اپنے پیسوں سے
ایک بھی سپاہی کا یا ایک بیوروکریٹ کا لوسٹ لیول کے آپ جیب سے نہیں پیسہ دے سکتے. اس کے لیے بھی آپ قرضہ لیتے ہیں. گورنمنٹ اپنے اخراجات کہاں کم کرے؟ یعنی آپ اس سے تو اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب پی ایم ہاؤس کا بل اتنا بڑھ گیا کم کرو, پریزیڈنٹ ہاؤس کا, یہ آپٹکس کی حد تک ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کو آسٹیرٹی میجرز کے لیے کرنا بھی چاہیے, لیکن ان کا حجم اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ زیرو بھی کر دیں تو جناب ایک دم سے سارے ملک کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے. So if you agree with that, تو آپ بتائیے کہ سارے ملک کے لوگ خوشحال تو جتنی خراب صورتحال ہے وہ تو بہت سال لگیں گے سارے ملک کے لوگ ٹھیک ہونے کے, لیکن بات یہ ہے یاد دہانی کے لیے کہ یہ اس حکومت کا تیسرا بجٹ ہے. تو اب 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اپریل 2022 میں شہباز شریف صاحب آئے تھے. ویئر آر دا ٹیکس ریفارمز؟ انرجی سیکٹر ریفارمز کہاں ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کیا ہوئی؟ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جو بدحالی ہے وہ کیا بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سو اگر 2.5 سال کا حساب کریں تو آپ نے جو اپنا کام کرنا تھا میں اسی بات پلیز وہ آپ نے کیا نہیں ہے. میں لانا یہی چاہ رہا تھا جب آپ سے کہتا ہوں کہ ٹیکسیشن کے خلاف نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے کہ آپ جناب ریفارمز کیوں نہیں کرتے. اب میرا آپ سے سوال ہے, آپ اس اپنا انالیسس دیجیے. آخری بات کہ جب اس گورنمنٹ یہ بھی ڈرتی ہے نا کہ جناب ہم فلاں شعبے کو ٹیکس کریں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہم حکومت گرا دیتے ہیں, یا وہ پارلیمنٹ میں سپورٹ نہیں کرے گا, یا وہ یہ کر دے گا. ویسے ہی گورنمنٹ پاکستان میں ولنریبل فیل کرتی ہے اپنے آپ کو اداروں کے ذریعے. یہاں تو معاملہ یہ نا, اگر ہم کھل کے بات کریں کہ گورنمنٹ اداروں سے اپنے جب آپ 10 الٹے کام بھی کروا لیتے ہیں کہ یار میرے فلاں پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ تو یہ کر دیں گا, تو بھائی جان پھر آپ یہ ایک جائز ہیلپ بھی لے لیں کہ یار ہم پہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں, اس کا بیک لیش اگر کوئی آئے تو پھر دیکھ لیجیے گا. پولیٹیکلی اٹ مے ناٹ بی اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ, لیکن کیوں نہیں کرتے وہ یہ سمجھائیں. وسیم یہ بالکل صحیح نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے مثال کے طور پر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 2 سال پہلے چینج کیے گئے تھے اور اس نیت سے چینج کیے گئے تھے کہ ان کے تھرو ایفیشنسی لائیں گے, لائن لاسز کم ہوں گے اور خسارہ کم ہوگا. اب پتہ چلا پچھلے ایک سال یہ جو ابھی ختم ہوئے 575 بلین روپیز کا نقصان ہوئے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بورڈ لگایا تھا ہم نے 2 سال پہلے اس کو اب چینج کریں گے اور پروفیشنلز کو لے کے آئیں گے. کوسچن یہ ہے کہ میں آپ کی بات پر آج کیسے ایکسیپٹ کروں جب 2 سال پہلے آپ بورڈ لگا رہے تھے اور کس میرٹ کی دھجیاں آپ اڑا رہے تھے, تو پھر آپ آج میں آپ کی بات کو کیوں جو سوال کمپٹنسی کا ایشو ہے, مطلب کمپٹنسی کا نہیں ہے. دیکھیں سیاسی ترجیحات کے نا 2 سال پہلے بھی اتنی ہی مشکل تھی پاکستان کی اکانومی کو. ٹیکس ریفارمز ابھی تو 2 سال ہو گئے نا, مکمل ہونے کے قریب ہونے چاہیے تھے. انرجی سیکٹر ریفارمز آپ نے بدحالی جو ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی, اس کو اگر آپ یہ کہیں گے جی پی آئی اے کا دیکھیں پہلے 80 بلین تھا, ہم نے 60 بلین کا نقصان ہو گیا, اب کم کر دیا, وہ بلکہ بڑھ کے 100 بلین کا ہو گیا. اس سال جو آئے گا اس کی رپورٹ سنیں 120 بلین کی آئے گی. سو دا پوائنٹ از کہ آپ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے حکومت لی ہے اور جو آپ اقدامات ابھی کہہ رہے ہیں کہ شبانہ روز محنت کر کے ہم آگے بڑھیں گے, تو شبانہ روز محنت نہیں, پہلے آپ انٹیلیجنس سے کچھ ایسے اقدامات اٹھاتے, اور اقدامات اٹھانے چاہیے تھے کہ عوام پر بوجھ ابھی کم ہونا شروع ہوتا. ابھی آپ عوام پر 2 سال پہلے بھی آپ نے بوجھ ڈالا 2022 کے بجٹ میں, پھر کہا گیا کہ یہ ابھی 1 سال کی بات ہے, پھر 2023 کے بجٹ میں بوجھ ڈالا, اب 2024 کے بجٹ میں بوجھ ڈال رہے ہیں. دوسری طرف آپ کی گروتھ ہے نہیں بیکاز اکانومی شرنک کرتی جا رہی ہے. سو اگر جو کلاسک کیس ہے مڈل کلاس کی تو پرچیزنگ پاور بالکل شرنک کر رہی ہے, اور پاورٹی سے نیچے جو لوگ ہیں وہ کنسسٹنٹلی اضافہ ہو رہا ہے. تقریباً 10.5 کروڑ لوگ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ ابھی کون کیا امید کر کے بیٹھے کہ کیا ہو جائے گا کہ ہماری ابھی فارچون چینج ہو جائے گی.